إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال: وقال ابن أبي حاتم قال أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مسلمة بن علي بن عروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوا طرفة عين. وذكر أيوب وزكريا عليهما السلام، حزقيل بن الأجود ويوشع بن نون عليهما السلام. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. وقال سفيان الثوري: بلغني المجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال: عملها صيامها وقيامها خير من 1000 شهر. رواه ابن جرير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ القدر کی تفسیر میں بیان فرما رہے ہیں، اور سورۃ القدر جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اسی رات لیلۃ القدر کی رات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا، اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو لیلۃ المبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. راجح اقوال کے پیش نظر لیلۃ القدر شہر رمضان یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آسان فرمایا تحروا فی العشر الاواخر، کہ اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاطْلُبُوهَا فِي الْفِطْرِ، کہ اگر تلاش کرنا ہو تو رمضان کا آخری عشرہ ہو اور راتیں جو ہے وہ بھی وطر ہوں، یعنی یا 21 کی رات میں یا 23 کی رات میں یا 25 کی رات میں یا 27 کی رات میں یا 29 کی رات میں. اور یہ رات اتنے شان والی ہے کہ اس میں اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن مقدس کو اتارا آسمان دنیا پر. آسمان دنیا پر بیت العزت ایک جگہ ہے جہاں قرآن پاک کو کامل مکمل اتارا گیا. پھر آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات میں 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر. اور اسی طرح پہلے بھی جتنی کتابیں گزری ہیں شان والی کتابیں، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، صحائف ہے، زبور ہے، یہ بھی تمام کی تمام اللہ نے رمضان المبارک میں اتاری ہے. فرق اتنی ہے کہ کوئی 3 رمضان المبارک کو اتری ہے اور کوئی 6 رمضان المبارک کو اتری ہے، اور اسی طرح کوئی 18 رمضان المبارک کو اتری ہے. اور علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں تو آسمان دنیا پہ آیا، پھر جب اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ اتارا ہے تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تو اس لیے یہ فضیلت جو ہے اس رات کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو شان والا بنایا، فرمایا لیلۃ القدر. قدر کا معنی ہوتا ہے عزت والی، عظمت والی رات. اسی طرح فرمایا لیلۃ القدر کیا معنی، یعنی حکم اور تقدیر والی رات، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں
وہ ان ملائکہ کو جن کے ذمے تنفیذ امر ہے، یعنی 4 ملائکہ ہیں جن کے ذمے تنفیذ الامور ہوتی ہے، پھر ہر ملک کے تابع اللہ کے لاکھوں اور کروڑوں ملک ہیں جن کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ وہ 4 فرشتے جو ہیں وہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسی طریقے سے اسرافیل ہے، اور بعض علماء نے لکھا اسرائیل یا اسرائیل، دونوں نام نقل کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر۔ یہ 4 ملائکہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تنفیذ امور یا تدبیر امور کا کام سونپتے ہیں، تو ان کو 1 سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ معلومات عطا فرما دیتے ہیں کہ اس سال کے اندر فلاں کا رزق اتنی بڑھ گیا، فلاں کا کم ہو گیا، فلاں کو حج نصیب ہوگا، فلاں کو حج نصیب نہیں ہوگا، فلاں کو موت آئے گی، فلاں پیدا ہوگا۔ یہ تمام 1 سال کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ ان فرشتوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھی اس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر، کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر تقدیر امور ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قدر بمانا تنگی بھی ہے، یعنی یہ اتنے شان والی رات ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پہ اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ آ جاتی ہے اور ملائکہ کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے بھی اس کو کہا گیا کہ لیلۃ القدر کی یہ رات ایسی ہے کہ جس میں زمین جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ملائکہ کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور اس رات مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خلاص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے تو گویا اس نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی، یعنی 1000 مہینہ عبادت کرے، 1000 مہینہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے، اس کا ثواب اور اس 1 رات میں جاگنے کا ثواب جو ہے وہ برابر ہے۔ لیکن اس رات کی تعیین نہیں ہو سکی کہ یہ رات کب ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھپا دیا ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے جد و جہد کریں اور بندے اس کی تلاش جستجو میں لگے رہیں۔ جتنی کوئی اخلاص سے تلاش کرے گا اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ البتہ علامات میں ایک حدیث مبارک آتی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کے صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یعنی اس کی چمک دمک جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہوتی، بلکہ بس ایک خالی ٹکڑا معلوم یہ ہوتا ہے جیسے بالکل اس کے اندر شعاع اور نور نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد اس کی شدت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ رات جو ہے لا حارا ولا باردہ، نہ تو اتنی گرم رات ہوگی اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی، یعنی معتدل قسم کی رات ہوگی کہ رات کے اندر سکون ہوگا اور اعتدال ہوگا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کی علامات میں یہ بات بھی ہے کہ اس رات میں کوئی گرج چمک اور بجلی کی کڑک نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی علامات میں یہ ہے کہ شیطان کے معاملات جو ہیں وہ بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ کسی کو زیادہ سے زیادہ برائیوں میں نہیں الجھا سکتا۔ یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر رات وہ 1,00,000 آدمی کو گمراہ کرے تو اس رات وہ 1,000 کو بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس رات میں کوئی خطا ہی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا نظام ہے، غلطیاں بھی ہوں گی اور اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اور اسی طرح اس رات میں بعض لوگوں کے ہاں بچے بھی پیدا ہوں گے اور بعض کے ہاں وفات بھی ہوگی، بعض کے ہاں خوشیاں بھی ہوں گی اور بعض کے ہاں غم بھی ہوں گے۔ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ عمومی ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم میں تو اس کی ساری مخلوق ہوتی ہے کائنات میں۔ ہمارے ہاں تو کوئی فیصلہ ہو تو ہمارا علم بڑا محدود ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک تک نظر دوڑا سکیں گے یا زیادہ سے زیادہ ساتھ والے ملکوں پر نظر دوڑا لیں گے، لیکن اللہ کی نظر تو ساری عالم مخلوقات پہ ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر میں تو ملکوتات السماوات والارض جتنے ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ عام علامات علماء نے لکھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے لیلۃ القدر کی علامات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات میں جو صالح بندے ہیں
جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر زیادہ خشیت اور زیادہ اللہ کا ڈر اور رقت پیدا ہوتی ہے، اور دعاؤں میں ان کو خوب رونا آتا ہے، اور ان کے بدن کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ علماء نے قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے میں لکھا ہے کہ مومن بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے تو بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جو ایمان والے بندے ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات جو مومن بندے ہیں ان کے دلوں میں زیادہ خشیت ہوتی ہے، زیادہ خضوع ہوتا ہے اور زیادہ خشوع ہوتا ہے، اور جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو گڑ گڑا کر آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے فرشتے مومنین بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی مصافحہ فرماتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ کی ملاقاتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندوں کے دلوں کے اندر خشیت اور خضوع جو ہے وہ پیدا ہو جاتا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اسے لیلۃ القدر کی فضائل اور برکات جو ہے وہ حاصل ہو سکے اور نصیب ہو سکے، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا اہتمام کرے، رمضان المبارک کے لیے پوری تیاری کرے، اور رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ رکھے، اور رمضان المبارک کی رات میں فرائض اللہ عشاء کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے، تہجد پڑھے، اور صبح کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، تاکہ اگر زیادہ ساری رات جاگنے کا اسے موقع نہ بھی ملے، حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو لوگ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں گے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں گے تو گویا ان کو بھی لیلۃ القدر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مل گیا۔ اس لیے ہر بندے کو کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں ایسے اعمال خیر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اللہ سے ثواب طلب کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کے گناہ جو پہلے ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، مانا ایمان کامل بھی ہو اور ثواب بھی اللہ سے مانگتا ہو، فرمایا جو راتوں کو جاگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے، یعنی لیلۃ القدر کی رات اگر اس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، قیام کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نمازوں میں وقت گزار دیا، تہجد میں وقت گزار دیا، طواف میں وقت گزار دیا، تراویح میں وقت گزار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہ بات نصیب فرما دے۔ کیونکہ اگر پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صرف 8 رکعتیں بھی آپ اکثر تہجد پڑھتے تھے، لیکن آپ کی تہجد کا آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آقا انعامدار نے 7 پارے قرآن پاک کے جو ہے وہ بھی آپ نے تہجد میں پڑھے ہیں، اور پھر قرآن پڑھنا بھی محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی طرح بھی صحابہ نے پڑھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو انہوں نے نمازیں شروع کی تو سحری کے وقت تک لے گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی رضا اور اپنے خالص اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس کا خلاصہ کئی بار بیان ہو چکا ہے، تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا تاکہ جو میرے بھائی پہلے نہیں سن سکے ان کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ بنو اسرائیل میں یعنی پہلے دور میں 4 آدمی گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی،
80 سال عبادت میں مصروف رہے اور 80 سال کی عبادت میں کبھی نافرمانی کا کام نہیں کیا. یعنی آپ اندازہ کریں ان کی محنت اور عبادت کا کہ 80 سال تک متواتر عبادت کریں اور نافرمانی ایک لحظے کے لیے بھی نہ کریں. یہ نہیں ہمارا حال کہ نماز بھی پڑھ لی اور جھوٹ بھی بول لیا، نماز بھی پڑھ لی اور سلام پھیر کے غیبت اور ایک دوسرے کا گلا اور ایک دوسرے کی نعوذ باللہ چغل خوریاں شروع کر دی. نماز بھی پڑھ لی اور باہر نکلے تو ایک دوسرے کو گالی اور گلوچ اور نفع اور نقصان اور ہزاروں باتیں کر کے ساری عبادت کو ضائع کر کے گھر پہنچ گئے. یعنی جو عبادت کرنے آئے تھے گھر جاتے جاتے اس کو مٹا ڈالا. جیسے اگر ہمارے اعمال صالحہ یاد رکھو، اعمال صالحہ جیسے گناہوں کو کھا جاتے ہیں اسی طرح برے اعمال بھی ہمارے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر مباح کلام، مباح کا معنی ہوتا ہے یعنی جس کا کرنا نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو، مباح کلام کرتے ہیں، فرمایا ان کے نیک عمل ایسے گر جاتے ہیں جیسے ایک سوکھے درخت کے آندھی کے اندر پتے گرتے ہیں. یعنی درخت بھی سوکھا ہوا ہو اور پتے بھی سوکھے ہوئے ہوں اور پھر تیز آندھی چل رہی ہو تو کتنے پتے گریں گے؟ فرمایا جیسے وہ پتے گرتے ہیں اسی طرح ان کے باتیں کرنے سے ان کی نیکیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ 4 بندے انہوں نے عبد اللہ 70 سنۃ لم یاسہ طرفۃ عین قط، آپ نے فرمایا کہ ان 4 بندوں نے 80 سال تک اللہ کی فرما برداری اور عبادت میں گزارا اور ایک پہلو میں بھی نافرمانی نہ کی. وہ بندے کون تھے؟ آپ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام. علماء نے لکھا ہے کہ یہ باقی 2 جو ہے حضرت ایوب اور زکریا علیہ السلام کی نبوت میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ذکر تو قرآن پاک میں سلک انبیاء کے اندر موجود ہے. باقی حزقیل اور یوشع ابن نون کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ وہ بھی انبیاء علیہم السلام میں ہیں اور بعض نے لکھا کہ وہ عباد اللہ الصالحین میں ہیں. اللہ کے عبد صالح تھے لیکن نبی نہیں تھے. حضور نے فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک عبادت کی. جب صحابہ نے سنی یہ بات فعجب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے 80 سال تک عبادت کی، چونکہ پہلے زمانے میں عمر بڑی ہوتی تھی نا، لوگوں کی عمر 200 سال 300 سال 1000 سال تو عمر ہوتی تھی، اور ہماری تو عمر بھی کچھ نہیں ہے اور پھر ہم نے کیا عبادت کی اللہ کی. کیونکہ جو عابد لوگ ہوتے ہیں اور صالح لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ بھی میں اس سے پیچھے رہ گیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی پہ حسد نہ کرو مگر حسد کے قابل اگر کوئی ہے تو 2 آدمی ہیں. فرمایا ایک ایسا آدمی جو آتا اللہ علما، جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو علم سکھلاتا ہے، اور فرمایا اسی طرح جو آتا اللہ مالن، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ ہر وقت خیرات کے کاموں میں لگا رہا ہے. فرمایا اگر حسد کرنا ہو تو پھر ان سے کرو تاکہ اللہ تمہیں بھی ایسا بنائے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کر سکو. تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے مدارج کو کیسے پہنچیں گے؟ فنزل جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کی عبادت سے آپ کی امت بھی تعجب میں پڑ گئی اور آپ بھی تعجب میں پڑ گئے. اللہ نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو ان کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. حضور پاک نے فرمایا وہ کیا نعمت ہے؟ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے آپ کی امت کو ایک رات عطا فرما دی ہے، جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ 1000 مہینے سے بھی بڑھ جائے گا، اور 1000 مہینے جو ہے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ تو 80 سال عبادت کرتے رہے اور آپ کی امت ایک رات عبادت کرے، ایک رات عبادت کرے تو اتنا بڑا درجہ ان کو نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بڑی خوشی ہوئی.
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا کیا بنا قال عملا صیامها وقیامها خیر من الف شہر کہ اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو وہ 1000 مہینے کے روزے اور رات کے جاگنے سے زیادہ بہتر ہے. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائد عن ابن جريج عن مجاهد ليلة القدر خير من 1000 شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر وهكذا قال قتادة ابن دعامة والشافعي وغير واحد وقال عمرو بن قيس الملاحي الأمر فيها خير من أمر 1000 شهر وهذا القول بأنها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر وهو اختيار ابن جرير وهو الصواب لا ما أداه وهو كقوله صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من 1000 ليلة فيما سواه من المنازل رواه أحمد وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يقبله عمل الصلاة أجر الصيام وقيام إلى غير ذلك من المعاني المشابهة بذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر الذي ليس فيها ليلة القدر 1000 مہینے سے بہتر کیا بنا یعنی 1000 مہینہ ایسا ہو جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. کیوں لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے تو 1000 مہینوں میں 83 سال 83 لیلۃ القدر آ جائیں گی تو 83 لیلۃ القدر اگر آ جائے تو پھر 1000 مہینے سے بہتر کیسے بنے. تو انہوں نے فرمایا بہتر سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ کریں ہم 1000 مہینوں کی عبادت سے. 1000 مہینے ایسے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو تو یہ رات جو ہے ان کی عبادت سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. اسی طرح حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو زیادہ آپ نے بھی پسند فرمایا کہ یہی قول جو ہے زیادہ بہتر اور راجح ہے. اور اسی طریقے سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے حضور نے فرمایا رباط لیلۃ فی سبیل اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سرحد پر یا مسلمانوں کے کسی ملک کی حفاظت کے لیے اگر ایک رات پہرا دے آپ نے فرمایا کہ اس کو 1000 رات میں اور جتنی عبادت کرے اس سے اس ایک رات کا ثواب زیادہ ہے. یعنی جو مجاہد سرحدوں پہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ملک کے لیے پہرا دیتے ہیں کہ دشمنوں سے محفوظ رہے کافروں سے محفوظ رہے ان کا ایک رات کا جاگنا جو ہے 1000 رات سے بہتر ہے. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے بحیۃ حسنۃ اچھا حالت میں اچھے لباس میں یعنی غسل کرے اور حجابت کرے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کے تیار ہو کے چلے ونیت صالحۃ اور خالص نیت کر کے آئے کہ میرا اللہ میں تیرے نماز فرض ہے اور تو نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن سارے کام چھوڑ کے آؤ میں صرف تیری رضا کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس گھڑی کے بدلے میں جو ادا کرے گا 1 سال روزہ رکھے اور 1 سال رات کو جاگتا رہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ فضیلت ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ تم رمضان کے روزے چھوڑ دو جمعہ جو پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے روزوں کی چھٹی ہو گئی یہ مراد نہیں ہوتی. یہ فضیلت ہوتی ہے ترغیب ہوتی ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اندر آئے. اگر کوئی فرض چھوڑ دے گا تو وہ تو نعوذ باللہ ویسے ہی دین سے نکل گیا تو اس کے بعد پھر فضیلت حاصل کرنے کا کیا فائدہ. یا کوئی آدمی دماغ میں یہ رکھ لے کہ چلو یار اس دفعہ رمضان کے آخری 10 راتیں عبادت کر لیں گے اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یا روزے کی کیا ضرورت ہے یا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو ایک نماز چھوڑنے سے کافر ہو جائے گا بات تو ختم ہو گئی. تو لہذا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ تو فرض ہیں ہی ہیں. یعنی ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے تو فرض ہے ان کے چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے ہمیں دولت اور مال دیا ہے تو سال میں ہم نے 2.5% زکوٰۃ دینی وہ تو اللہ کا فرض ہے وہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے.
اگر اللہ نے ہمیں صحت، تندرستی اور پیسہ دیا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ حج ہم نے کرنا، وہ اللہ کا فرض ہے، وہ تو ہم نے ادا کرنا ہے ہر شکل میں۔ اسی طریقے سے باقی ہے نفلی عبادات کہ اللہ نے ہمیں ایسی رات بھی عطا فرمائی کہ ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ فرائض کا پابند بھی ہو اور پھر جمعہ کے لیے آئے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اگر اسی طرح وہ اللہ کا ماننے والا ہے، ایمان بھی کامل ہے، شرک بھی نہیں کرتا، بدعات بھی نہیں کرتا، اگر اس نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں باقاعدہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو تمام جانے والے فرشتے پھر ایک دوسرے کو احوال دیتے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی مفصل احوال دیتے ہیں کہ احوال پہلے آسمان والے، پھر دوسرے والے، پھر تیسرے والے، پھر چوتھے والے، اسی طرح سدرۃ المنتہا تک جو فرشتے ہیں وہ سب ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے، ان نے کہا بھائی پچھلے سال تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس رمضان میں لیلۃ القدر میں ہم نے دیکھا وہ تو بدعت میں الجھا ہوا، وہ تو بدعتی بن گیا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا اس کے لیے دعائیں بند کر دو، ہم اہل بدعت کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں بھی فلاں آدمی جو پچھلے سال بدعت والا تھا اس سال تو ماشاءاللہ وہ واحد بن گیا اور ماشاءاللہ وہ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اچھا اس کے لیے دعائیں شروع کر دو، اس کے لیے دعائیں شروع کرو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور مزید درجات بلند فرما دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ فضیلت ہے، درود شریف کی فضیلت ہے، تہجد کی فضیلت ہے، اشراق پڑھنے کی فضیلت ہے، اوابین پڑھنے کی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کی نماز کی فضیلت ہے۔ یہ فضائل ہوتے ہیں۔ مانا کیا ہے جو پہلے ایمان پہ ہوگا، اگر پہلے اندر ایمان نہ ہو، کوئی رام چندر ہو، کوئی گرو مندر ہو، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا لیلۃ القدر کا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا جناب کسی عبادت کا یا کسی نماز کا یا کسی روزے کا؟ یہ فائدہ تو تب حاصل ہوگا کہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہوں، اللہ کے فرائض پر بھی وہ پابند ہو۔ جیسے صحیح حدیث میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے فرشتے بخشش مانگتے ہیں، لیکن جو آدمی شرابی ہے پکا اس کے لیے وہ بخشش نہیں مانگتے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آ گیا کہ جو چغل خور ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اور رمضان کے مبارک مہینوں میں ہر آدمی کو گناہوں سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو رہنے دو، اس کو کوئی پروانہ نہ دو۔ جس نے اپنے والدین کا بھی حیا نہیں کیا، جس نے اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کی، جن ماں باپ نے اسے پیٹ میں اٹھایا، بچپن سے اٹھایا، اس کو کندھوں پہ بٹھایا، اس کے پیشاب کو برداشت کیا، یہ اگر ان کا باغی ہو گیا ہے تو اپنے رب کا فرما بردار کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد کریں تو وہ ان فضیلتوں سے محروم ہو جاتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت بڑی عبادت گزار ہو لیکن اگر خاوند ناراض ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آیا کہ اگر خاوند نے اپنی عورت کو رات کو بلایا اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے اور عورت بیمار بھی نہیں تھی اور عورت کو ایام کے دن بھی نہیں تھے اور عورت کو کوئی ایسا عذر شرعی نہیں تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ تم نے اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کی، تم نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اور اگر خاوند گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کی ذمہ داری پھر کس پہ آئے گی؟ پھر اس کو نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دونوں جو ہے وہ گناہوں سے بچ جائیں، دونوں جو ہے وہ غلط نظر ڈالنے سے بچ جائیں۔ اگر نکاح کے بعد خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہ کرے وہ تو اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں کہ پھر اس کو نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ عورت روٹی پکا دے، نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ گھر میں ہم نے ایک نوکر رکھا ہے، نکاح تو اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ عورت ہمارے کپڑے استری کر دے اور کپڑے دھو ڈالے اور سارا دن گھر میں صفائی کرے اور کھانے پکائے اور ہم نے بہترین ایک کوک نوکر رکھ لیا، ایک طباخ نوکر رکھ لیا۔ عورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو گناہوں سے بچائے، وہ اپنے خاوند کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچائے۔
وہ اپنے خاوند کے لیے ہر وقت اتنی اہتمام کے ساتھ تیار رہے کہ اس کے خاوند کو غلط عورت پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو یہ فضیلتیں تب حاصل ہوں گی جب اثر بھی ہو. کیا مانا مثال دی ہے علماء نے کہ اگر ہم 1,00,000 ریال تجارت میں ڈالیں گے تو نفع پھر ہی آئے گا, تو جب اصل ہی نہ ہو تو نفع کیا آئے گا؟ نفع تو تب ملے گا جب اصل بھی ہو. اگر ہماری اصل پونجی نہ ہو تو نفع حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ایمان ہی نہ ہو, اگر آدمی اللہ کا فرض ہی نہ پڑھتا ہو, جو آدمی صبح کی نماز ہی نہ پڑھے, عشاء کی نماز نہ پڑھے, وہ تراویح پڑھے گا. جو آدمی فرائض اللہ کا پابند نہ ہو, اس کو لیلۃ القدر کا کیا فائدہ ہے؟ جو آدمی 8 دن نماز نہ پڑھے, اس کو جمعہ کے دن نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر 8 دن کی نمازیں اس نے ضائع کر دی صرف جمعہ پڑھنے کے لیے, آگے آگے چلو دوستوں کو بھی مل لیں گے, ذرا گپ شپ بھی ہو جائے گی, اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یار یہ بھی مسلمان ہے, یہ رام چندر ابھی نہیں بنا, ابھی یہ ہندو نہیں بنا ہے, مسلمان آ جاتا ہے, چلو ہفتے کے بعد مسجد میں نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی باتیں جو ہیں ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ ان کی فضیلت تب حاصل ہوگی جب اصل ایمان ہوگا, اصل اللہ کے فرمان کا پابند ہوگا. اگر ایک آدمی ویسے ہی نافرمان ہے تو فضیلتوں کا کیا مطلب؟ یہ فضیلتیں حاصل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. انہوں نے کہا کہ یہ رات لیلۃ القدر والی 1000 مہینے سے بہتر. انہوں نے کہا 1000 مہینہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ساری یعنی قیامت تک جو وقت آئے گا سارا مقابلہ کرو تو نہیں مقابلہ کر سکتا اس رات کا. انہوں نے کہا 1000 مہینہ محاورات عرب میں ویسے کہہ دیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا قرآن میں آتے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ, کہ ان کے تمنا ہوتی ہے کہ مجھے 1000 سال زندگی ملے. کیا بنے یعنی میں ہمیشہ زندہ رہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی 1000 مہینے سے مراد صرف 1000 مہینہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ باقی اگر قیامت تک ایسا وقت جس میں لیلۃ القدر نہ ہو تو اس رات کا برابر نہیں ہو سکتی. بعض علماء کرام نے قرآن مقدس کی اس آیت سے استدلال فرمایا ہے, اور بعض علماء نے ایک اور قول مبارک بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو 500 مہینے ملی ہے حکومت, اور ان کی حکومت انسانوں پہ تھی, ان کی حکومت جنوں پہ تھی, ان کی حکومت پرندوں پہ تھی, ان کی حکومت جو ہے وہ تو ہواؤں پہ تھی. ایسا ملک آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو سلیمان علیہ السلام کو ملا. انہوں نے فرمایا کہ ان کو 500 مہینہ ملی. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ذی القرنین جو گزرا ہے, جو مشرق تک بھی پہنچا اور مغرب تک بھی پہنچا, جس کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی, تو اس کا ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی 500 مہینے رہا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اکٹھا کرو تو وہ بنتا ہے 1000 مہینہ. اللہ نے فرمایا میرا مدعی آپ کی امت کو میں نے ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اس میں یہ عبادت کرے تو نہ سلیمان کا ملک مقابلہ کر سکتا ہے نہ ذی القرنین کا ملک مقابلہ کر سکتا. تو بعض علماء کرام نے ان میں ایک اور قول بھی جمع فرمایا ہے, اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, یعنی یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے پہ اگر ہم 1000 مہینے کا وہ سلطنت اور وہ ملک اور رکھیں تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی عبادت اور رات کی لذت عطا فرما دی ہے, اور تہجد کی لذت جن کو مل گئی ہے, ساری دنیا کی لذتیں اس کے مقابلے پہ ہیچ ہیں. اس لیے ایک بادشاہ کو ایک اللہ والے کو کسی بادشاہ نے لکھا ہے کہ جی آپ تشریف لے آئے اور ہم آپ کو اپنے ملک میں شریک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سلطنت میں حصہ دار بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ اللہ نے جب سے ہمیں راتوں کی سلطنت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں تمہاری سلطنت کوئی قیمت نہیں رکھتی. یعنی جو رات کی عبادت میں لذت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو تو وہ لذت بھی دینا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, بعض روایت میں جعلت, آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز بنا دی. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو نماز میں جو لذت ملتی ہے، نماز اور عبادت میں جو راحت اور سکون اور طمانینت ملتی ہے، ساری دنیا کا ملک بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو نماز اثر میں پڑھتے ہیں نا جی، منافقوں کی طرح اپنے سر سے باہر اتارا، پھینکا، اللہ اکبر کیا، جان چھڑائی اور بھاگے، ہمیں کیا لذت ملے؟ اور لذت ہمیں تب ملے جب اندر بھی ہمارا پاک ہو، لذت ہمیں تب ملے جب کھانا بھی ہمارا حلال ہو، لذت ہمیں تب ملے جب زبان بھی ہماری سچ بولنے والی ہو، لذت بھی ہمیں تب ملے جب ہمارا خشوع اور خضوع بھی قائم ہو، لذت ہماری تب ملے کہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہیں اس سے معاملہ بھی ہمارا درست ہو، پھر جا کے لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جن کو وہ لذتیں نصیب ہو جاتی ہیں پھر ان سے پوچھیں، چونکہ یہ بتانے کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ عبادت کی لذتیں جو ہیں یہ چکھنے کی چیز ہے، زبان سے نہیں بتایا جا سکتا۔ مثلا آپ کسی سے کہیں کہ جی حلوہ بڑا اچھا پکا ہوا ہے، تو کتنی آپ تعریف کرتے رہے وہ اس کی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو چکھے نا، اسے کیا پتا کتنا اچھا پکا ہوا ہے۔ وہ تو ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا تاریخ میں مزاحیہ واقعہ لکھا ہے علماء کا کہ بادشاہ نے ایک دفعہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے کبھی کدو کا حلوہ بھی کھایا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں تو قاضی آدمی ہوں، جب تک ملزم حاضر نہ ہو میں دیکھنے لوں، مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے کدو کا حلوہ، ملزم حاضر کرو۔ تو انہوں نے فوراً حلوہ پکا کے پیش کر دیا، تو واقعی بادشاہ کا پکا ہوا اور اس کے گھروں کا پکا ہوا لذیذ تو ہوگا۔ تو امام صاحب کو بڑا لطف آیا، تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا جی فیصلہ فرمانے کا، اتنا جلدی تو عدالت فیصلہ نہیں کرتی، 2-3 دفعہ پیشی ہوگی، پھر ان سے حاضر ہوتا رہے گا، پھر غور کریں گے، پھر جا کے ہم فیصلہ کریں گے۔ تو بادشاہ بہرحال اس وقت تو بادشاہ بھی یعنی علماء کے قدردان تھے، تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھی ایک انداز ہے نا مانگنے کا، خود نہیں کہا کہ مجھے کھلاؤ، خود نہیں کہا مجھے کھلاؤ، لیکن ایک انداز میں اشارہ فرما دیا، تو ٹھیک ہے، وہ تعمیل کرتے رہے اور باقاعدہ بھجواتے رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت کے اندر یا اللہ کے ذکر کے اندر جو لذت ہے یہ بتائی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی زبان آج تک پیدا نہیں ہوئی جو آپ کو سمجھا سکے، اس کو نصیب ہوگی جو اس لذت میں آ جائے۔ جیسے کسی کو آپ بتائیں کہ دریا کیا ہوتا ہے، بتاتے رہے گا، دھکا دے جب دریا کے اندر گرے گا تو پتہ لگے گا دریا کیا ہوتا ہے، پھر پتہ لگے گا کہ سمندر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اللہ کے، جیسے کہ بعض بزرگوں نے کہا نا کہ اللہ ہوئے کے بڑے مزے پر جو چاہے چکھ لے، لیکن آئے اور چکھے تو صحیح نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کی طمانینت اور سکون کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ کے ذکر میں آئے۔ یعنی آپ تجربہ کریں، 40 دن کے لیے توبہ کر لیں، حرام نہ کھائیں، توبہ کر لیں، 40 دن تو کوئی مشکل نہیں ہے، 40 دن تو ہمت کر سکتا ہے نا آدمی کہ میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے غلط نظر نہیں ڈالنی، میں نے گھر میں بھی غلط بات نہیں کرنی، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کوئی دھوکہ فریب اور کچھ نہیں کرنا، اور نماز پڑھتے رہے حلال کھا۔ 40 دن کے اندر دیکھیں کہ تمہاری نماز کیسے بن جاتی ہے اور تمہاری لذتوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا اس میدان میں تو آئے نا جی۔ آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی صرف جھاڑو لگاتے ہیں، اس کی وردی بھی علیحدہ ہے، جب تک وہ وردی نہ پہلے جھاڑو نہیں دینے دیتے، جب تک صفائی کے لیے آنے والا اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی پیرے پہ کھڑا ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی ڈرائیور ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، اور کوئی بیرا ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی ہوٹل میں کام کرنے والا اس کی وردی علیحدہ۔ تو تم بھی تو اللہ والوں کی حلال وردی پہن کے آؤ عبادت میں، اور پھر دیکھو کہ مزہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پھر دیکھو کہ تمہارے اندر وہ ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہو۔ تم کہو کہ ہم انہی کپڑوں میں گناہوں میں بھی مبتلا رہے ہیں اور اللہ اکبر بھی کر رہے ہیں، کیا مزہ ہے؟ کسی کا چوری کا مال کھایا ہوا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے، تازہ فریب کیا ہوا ہے، کوئی ملازمت میں رات کو چوری کر رہا ہے، کوئی مالک کو بتائے ہوئے بغیر پیسے کھا رہا ہے، اور پھر کہے عبادت میں بھی لذت مل رہی ہے، تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ حرام کے ساتھ عبادت کو ملا ڈالے تو لذت کیسے پیدا ہو؟ لذت تو آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ شربت بنائیں، ماشاءاللہ روح افزا لے لیں یا اور کوئی اعلیٰ شربت لے لیں اور اس میں تھوڑی سی مٹی بھی ڈال دو تو مزہ آئے گا؟ بنا کر دیکھ لینا گھر میں جا کے رات ایک گلاس کہ بہترین شربت بنا کے نیچے سے مٹی اٹھا کے تھوڑی اندر ڈال دو،
یا کوئی آپ راکھ تھوڑی سی ڈال دیں اس میں، ایک یعنی آپ نے شربت بنائے ایک جگ اور اس میں راکھ ڈال دیں ایک چمچہ، پھر مجھے پی کے دکھائے۔ اللہ سے اللہ سالن بنا لیں اور مٹی ڈال دیں، اللہ سے اللہ چیز بنا لیں اور اس کے اندر میں، تو اگر آپ کا اتنی چیز مٹی ڈالنے سے خراب ہوگی تو عبادت پھر حرام اندر آنے سے کیسے لگ سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر میں لذت نہیں ملتی، ہمیں اللہ کے قرآن میں دل نہیں لگتا، ہمیں نماز پڑھنے میں لذت نہیں ملتی، ہمیں قرآن پڑھتے ہیں ادھر سے پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے نکل رہا ہے، اور قرآن کھڑے ہوئے سن رہے ہیں اور چلے گئے پتہ ہی نہیں کیا سنا تھا اور کیا کہا تھا اور کیا بات تھی اور کیا نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم عبادت کرنے کے بعد آخر میں اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد جھوٹ بول دیا، عبادت کرنے کے بعد زبان سے گالی نکل گئی، عبادت کرنے کے بعد کسی کو برا کہہ دیا، عبادت کرنے کے بعد کسی پر تانا ڈال دیا، عبادت کرنے کے بعد کسی غریب کو نفرت اور حقارت سے دیکھ لیا، عبادت کرنے کے بعد کسی غریب پر ظلم کر لیا، وہ ساری محنتیں جو تھیں وہ حقارت ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق عطا بخشے۔ اب فرماتے ہیں وقال الامام محمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم وقال حدثنا ایوب بن ابی قلابہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما حضر رمضان قال رسول اللہ قد جاءکم شهر رمضان شهر مبارک افترض اللہ علیکم صیام تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم رواه النسائی من حدیث ایوب به ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة الف شهر ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آیا، حضور پاک آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ قد جاءکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ، افترض اللہ علیکم صیاما، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم لوگوں پہ فرض کیے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض کیے ہیں۔ فرمایا تفتح فی ابواب الجنہ، رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فی الشیاطین، اور شیاطین جو جن ہیں شیطان ان کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اس رات کی عبادت اور خیر سے محروم رہ گیا، معلوم ہوا کہ وہ محروم ہے، پھر اس کو خیر حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اتنی بڑی رحمت کا مہینہ، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس کے اول کے اندر جو ہے رحمت ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا دوسرے حصے میں مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم ہے، لیکن یہ یاد رکھو آدمی سوچتے ہیں نا جی کہ جب شیطان باندھے ہوئے ہیں، جیسے ایک آدمی نے مجھ سے خود پوچھا، کہنے لگا جی شیطان تو باندھے ہوئے ہیں لیکن میں نے تو آج بھی گناہ کیا ہے، تو شیطان جب بند کیا تو میں نے گناہ کیوں؟ کہنے لگا حضرت شیطان بندے ہوئے ہیں، آپ تو بندے ہوئے نہیں ہیں نا، شیطان باندھ دیا جاتا ہے لیکن سارا سال جو دوستی رہتی ہے شیطان سے، اس کی صحبت کا اثر تو ہم پر 1 مہینہ رہتا ہے نا، وہ چاہے اس کو باندھ ڈالیں، چور چاہے بندہ جائے، لیکن دوست اس کا کام کرتا رہتا ہے، ہم خود پھر بن جاتے ہیں نا۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ شیطان جو ہے وہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من الجنۃ والناس، ایک شیاطین تو وہ ہیں جو جنات میں سے ہیں، اور ایک شیاطین وہ ہیں جو بندوں میں سے ہیں، وہ ان کو باندھا جاتا ہے جو جنات میں سے ہیں، جو بندوں والے ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی تو گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہوتی، مقصود یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ یعنی شیاطین کی کوئی حد ہے اور جہنم کے دروازوں کی کوئی حد ہے، یعنی اللہ وہاں پر یعنی ان مہینوں میں جنت کے دروازے کھلے، اب جنت کے دروازے کھلے، ہم جنت میں تو نہیں جا رہے،
جنت تو اپنی جگہ ہے نا، جنت تو ہمیں ملے گی قیامت آنے کے بعد۔ اچھا جہنم کے دروازے بند ہیں، کوئی جہنم میں نہیں کیا بند ہو یا کھلے ہوں، مانا یہ ہوتا ہے کہ جتنے شر والے راستے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے اور خیر والے راستے جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں تاکہ تم خیر کی طرف بڑھو، تم خیر کی طرف بڑھو اور اچھائی کی طرف بڑھو۔ اسی سے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دیکھو جو آدمی نیکی میں بڑھ رہا ہے، روزے میں بڑھ رہا ہے، عبادت میں بڑھ رہا ہے اور تہجد میں، تراویح میں اور ہر وقت دل اٹکا ہوا ہے تو سمجھے کہ الحمدللہ یہ خیر والا آدمی ہے۔ اور اگر رمضان میں اس کے گناہوں میں بڑھ رہا ہے، بے حیائی میں بڑھ رہا ہے، رمضان ہے نہ دن میں روزہ ہے نہ رات میں نماز ہے، اسی طرح سگریٹ ہے، اسی طرح سمجھو یہ شیاطین الجن کا ساتھی ہے۔ سمجھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ انسانوں میں کون شیطان ہے اور انسانوں میں کون اچھا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا یوں اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے سرکار مدینہ جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان اذان کی آواز سنے تو بھاگتا ہے، یعنی دوڑتا ہے کہ میرے کان میں اللہ کا نام نہ پڑے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اب علماء نے فرمایا اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جو اذان سن کے بندوں میں سے بھاگ رہا ہے کہ اذان ہوئی وہ کہتا جی میں ذرا گھر جانا ہے، میں آتا ہوں، آپ ذرا چلیں، میں آ رہا ہوں، تو دیکھا اندازہ کرو یہ بھی اسی کا بھائی ہے، کیونکہ یہ وہی عمل کر رہا ہے جو شیطان عمل کر رہا ہے۔ شیطان بھی اللہ کا نام سن کے بھاگتا ہے اور یہ بھی اللہ کا نام سن کے بھاگتا ہے، شیطان بھی اللہ کا نام سن کے چھپتا ہے، یہ بھی اللہ کا نام سن کے چھپتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی صبح کی نماز میں سوتا رہے اور نہ اٹھے تو سمجھو گویا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حقیقتاً وہ پیشاب کر دیتا ہے، اور بعض نے فرمایا یعنی یہ کنایا ہے کہ گویا اس کو یعنی اس نے گولی کھلانے کے بجائے لوشن پلا دیا ہے کہ سوتا رہے، اور وہ لوشن اس بے نمازی کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا پیشاب ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو شراب پینے سے نشہ آتا ہے، بے نمازی کے لیے شراب کیا ہے، شیطان کا پیشاب ہے۔ تو جو لوگ صبح سوتے رہے اور نماز سے محروم رہے وہ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اور پھر پینے کے طریقے ہوتے، بعض دوائیں انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے، وہ بڑا بدبخت ہے کان کے ذریعے ڈالتے ہیں تاکہ دماغ میں جلدی پہنچے، وہ بڑا بدبخت ہے نا۔ اس لیے بعض چیزیں جو ہیں آپ انجیکشن کے ذریعے دیتے ہیں کہ وہ جلدی اثر کریں تاکہ بلڈ میں فوراً مل جائے، گولی کھائے گا، میدے میں جائے گی، ہضم ہوگی، خون بنے گی، کتنی دیر لگے گی، لیکن اگر آپ نے فوراً ایک انجیکشن دے دیا تو وہ خون میں مل گیا۔ تو شیطان ہے، وہ تو بہت بڑا لعین ہے، خناس ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کان کا اور ناک کا اور دماغ کا اور گلے کا یہ بڑا آپس میں ایک ربط ہے، لہذا وہ فوراً یہاں سے پیشاب کا قطرہ ڈالتا ہے جو سیدھا دماغ کو کنٹرول کر لے اور یہ پڑا رہے۔ اور جب وہ آدمی پھر اٹھے گا حضور نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر بھی لعنت برس رہی ہو، ایسے ٹوٹا ہوا اور مارا ہوا، اور حالانکہ وہ تو 3 گھنٹے اور زیادہ سویا ہے، اس کو تو زیادہ نشیط ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے پہ جو آدمی صبح کو اٹھا ہوا ہے، نماز سے پہلے اٹھا ہے، اس نے چلو زیادہ نہ صحیح 2 رکعت تہجد پڑھ لی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، تھوڑا سا بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لیا ہے، دعا مانگ لی ہے، وہ آئے گا ماشاءاللہ اس کا چہرہ بھی کھلا ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی، نشاط کامل ہوگا اور اپنے وقت پہ بھی پہلے پہنچے گا اور سب سے زیادہ کام بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں شیاطین کے حملوں سے بچائے۔ فرماتے ہیں وقال الامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ امام نسائی نے ذکر کیا ہے کہ یہ رات جو ہے اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور مفسر فرماتا ہے ثابت فی الصحیحین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان نہ ہو تو پھر عمل کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں، اور ایمان کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، آگے کیا ہے؟
वकुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान अल्लाह पर यानी अल्लाह की तौहीद पर पक्का ईमान, अल्लाह के रसूलों पर पक्का ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पे पक्का ईमान, अल्लाह की किताबों पे पक्का ईमान। अब ईमान का माना ये नहीं कि कुरान को चूम के रख ले, ईमान का माना ये है कि कुरान ने जो हुक्म दिया है तामील करे, और जिन चीजों से कुरान ने मना किया है उनसे रुक जाए, ये ईमान का माना। ईमान का माना नहीं कि हुजूर का नाम को चूम ले और झंडी लगा ले ना, ईमान का माना ये है कि जो हुजूर हुक्म फरमाए तामील करे, और जिन चीजों से मेरा आका मना फरमाए उनसे रुक जाए, ये ईमान का माना होता है। हमने ईमान का माना ये रख लिया है बड़ा आसान सा कि भाई खैरात भी कर दी, और कोई मर जाए तो हीला इसकात करा लिया, और 12 तारीख को झंडियां लगा के बत्तियां जला के हुजूर खुश हो जाते हैं। बस हमने ईमान यही समझा हुआ। और ज्यादा खुश करना हो तो जब नाम आए अपने हाथ चूम लिए, हमने समझा है कि ईमान इसी का नाम है। अगर यही ईमान था तो ये तो इतना आसान था, फिर सहाबा को जान देने की क्या जरूरत थी, उनको जिहाद करने की क्या जरूरत थी, उनको कुफ्फार और मुशरिकीन का मुकाबला करने की क्या जरूरत थी, उनको सारी रात नमाजों में खड़े होने की क्या जरूरत थी, हुजूर की बीवियों को अपने बालों के साथ रस्सियां बांध के मकान और दीवारों से लगाने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए हमेशा याद रखें, फरमाया मन काम ईमानन, ईमान के साथ एहतिसाबन, एहतिसाब का माना क्या होता है, अल्लाह से अजर तलब करना कि या अल्लाह मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका सवाब और अजर तू अपने खजाने से अता फरमा। यानी पैसों के लिए नहीं जाग रहा, किराए के लिए नहीं जाग रहा। जैसे हमारे बाद आदमी माशाल्लाह सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते हैं और 200, 150, 400 रियाल महीना लेते हैं सब बिछाने का। पता नहीं ये कौन सा सवाब है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। मुसल्ले उन्होंने 2-2, 4-4, 8-8 मुसल्ले इकट्ठे किए उन लोगों से, बाकायदा उनके पैसे लिए मुसल्ले उनके लिए बिछा के जगह रोक के बैठे हुए। नऊज़ुबिल्लाह, न आने पढ़ने वाले को सवाब होगा न रोकने वाले को सवाब होगा। अगर कोई आदमी वैसे रोकता है कि भी चलो आलिम है या तालिब है या इल्म वाला है, उसके लिए मैं वैसे जगह रख लूँ, यहाँ गया तो जगह दे दी, ये तो बड़ी फजीलत। लेकिन अगर ये बाकायदा मकसद ही ये है कि पैसे मिलने हैं और मैंने महीने में इतना लेना है और बाकायदा किराएदार हूं, पर तो अल्लाह का घर ना हुआ, ठेके में तकसीम हो गया, बस जिसकी मर्जी है अलाटमेंट करा ले मुसल्ला डलवा कर। ये चीजें जो है शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह की रजा के लिए आदमी इबादत करे। किसी को तुमने जगह दी है कि भाई मेरा भाई है, इसको भी सफ़े अव्वल में जगह मिल जाए ताकि इसको भी जो सवाब होगा मैं भी शरीक हो जाऊं, तो आप जरा शुक्र के खड़े हो गए, उसको जगह मिल गई। अगर आप फैल के खड़े होंगे तो एक आदमी की जगह रुक जाएगी, तो ये तो बड़ा अजर और सवाब है। आप वुजू कर रहे थे, आपने किसी को पानी भर के दे दिया, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि नेकी को छोटा ना समझा करो, ये ना समझा करो यार ये तो मामूली काम है ना। बाद औकात उसी मामूली काम का बहाना जो है तुम्हारी जन्नत में जाने का जरिया बन जाता। ये ना समझा करो यार ये गिलास पानी पिलाना कौन सी बड़ी बात है ना। आपने देखा एक माजूर है बेचारा बैठ नहीं पा रहा, आपने जल्दी से गिलास भरा के हजरत पानी पी ले। अल्लाह पाक पता नहीं अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है, अल्लाह की रहमत को कुछ पैसे तो नहीं चाहिए। अल्लाह की रहमत जो है वो तो हमें बख्शने का बहाना चाहती है कि किसी न किसी तरह बंदा आए सही मैं बख्शूं इसको, क्योंकि उसकी रहमत का दरिया तो हर वक्त बह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम उस रहमत को हासिल करें। इसलिए फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, सहीहैन के अंदर है, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ये हदीस मुबारक नकल की है। मन काम लैलतुल क़द्र, एक रात लैलतुल क़द्र की जो शख्स ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ जागा और इबादत की, अल्लाह पाक उसके जितने पहले गुनाह है वो माफ फरमा देते हैं। लेकिन एक याद रखो, हकूकुल इबाद माफ नहीं होते जब तक अदा न करो। ये न करो किसी का 1 लाख रियाल खा जाओ और कहो लैलतुल क़द्र जाग लेंगे, ये कोई मसला नहीं, जब तक अदा नहीं करोगे माफ नहीं होगा। और इसी तरह याद रखो कि गुनाह अगर कबीरा हो जब तक तौबा नहीं करोगे माफ नहीं होगा। इन गुनाहों से मुराद होता है जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं सहायक, वो माफ हो जाते हैं। कबीरा गुनाह के लिए तौबा जरूरी है और अगर बंदे का हक है तो उसके लिए अदा करना जरूरी है। और इबादत का ये माना जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने समझा हुआ है ना जी, ये भी बिल्कुल गलत है कि 27 की रात में उम्रा करेंगे और जनाब आ रहे हैं और हज में उतनी रश नहीं होगा जितनी 27 की रात में रश हो। मर रहे हैं, उम्रा करना है रमजान, ये किसी हदीस में नहीं है कि उम्रा करे 27 की रात।
اچھا، اور عمرے کے بعد سو جائیں گے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم عمرہ نہ کرو، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھو، تراویح بھی پڑھو اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھو، وہ زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت ہے، بجائے اس کے قریب دھکے مار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور جناب بسوں پہ لڑ رہے ہیں، اور صبح کا وقت جب اذان کا ہوگا دیکھو گے حرم کے باہر میدان بھرے ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے، اور نہ نماز ہے، نہ فجر ہے، نہ وضو کا کوئی پتہ ہے، کیا جی ہم 27 کی عبادت کریں؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، یہ تو ایک نعوذ باللہ تماشا ہو گیا، میلہ ہو گیا کہ بھئی ہاں لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں۔ عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، اللہ کے احکام کی پابندی۔ ایک آدمی فرض چھوڑ دے اور نفل کے پیچھے پڑا رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے فرض ادا ہوں گے، پھر واجبات ہوں گے، پھر سنتیں ہوں گی، پھر نفل ہوگا۔ جب اگر تم اس عبادت کے پابند ہو اور پھر اس رات میں اللہ نے اتفاق سے عمرہ بھی نصیب کر دیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ صرف اسی رات عمرہ کرنا ہے اور نہ نماز عشاء کی پڑھنی ہے نہ تراویح پڑھنی ہے، لوگ تراویح پڑھیں گے میں جلدی طواف کر لوں گا، لوگ وتر پڑھیں گے تو میں صفا دوڑ لوں گا، اور لوگ جب فجر پڑھنے آ جائیں گے تو میں سو جاؤں گا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب پر اللہ کی طرف سے ہم پر پکڑ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم علمہ ختم۔ مولوی جنگوی صاحب کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی تھے، اہل حق تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اسی طرح مولانا احسان علی ظہیر صاحب، سب یہ لوگ اہل حق تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدارج بلند فرمائے۔ کہتے جی میں حنفی مسلک پر ہوں، اگر مغرب کی اذان کے بعد میں 2 رکعت نفل طواف والے واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے۔ لیکن کسی نے جانا ہے یا کسی نے بعد میں درس دینا ہے تو صرف تو اپنے اوقات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو بہرحال وہ مغرب کی اذان کے بعد پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ شیعہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بالکل بچنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے صحابہ کی شان میں تان کریں گے۔ فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت نہ کرنا، ان سے بچنا۔ بلکہ آپ نے فرمایا اگر ایسے لوگ ملے تو کہنا اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے۔ تو بہرحال آپ جتنی کوشش کریں گے بچیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ آدمی جب قریب ہو جاتا ہے تو پھر اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک آدمی نے اگر حیض کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس کا سب سے پہلے تو توبہ کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض فلا تقربوهن حتى يطهرن۔ اللہ نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جمع کرنا منع ہے، لہذا اگر اس نے کر لیا ہے اللہ معاف کرے تو توبہ بھی کرے، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ خیرات بھی کرے، صدقہ بھی کرے، یعنی جتنا اللہ اس کو توفیق دے 10 ریال 15 ریال خیرات بھی کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کرے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، نفل حج بھی کرتا ہے، کبھی کبھی نفل عمرہ بھی کرتا ہے، کیا وہ مسلمان ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو۔
باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے جب تک مانتا ہے کہ نماز ہے لیکن میری کوتاہی ہے، اگر انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ لیکن ظاہر حدیث جو ہے وہ پہلے قول کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال اللہ پاک رحمت کرے، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں۔ مسلمان مرد اور غیر مسلمان عورت یا مسلمان عورت اور غیر مسلمان مرد میں نکاح جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف مسلمان مرد کو اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے، یعنی کوئی یہودی لڑکی ہے یا کوئی نصرانی لڑکی ہے، چونکہ وہ اہل کتاب ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، صرف ہمارے پیغمبر کو نہیں مانا، تو جب وہ اس کی بیوی بنے گی تو انشاءاللہ اللہ اس کو یہ بھی توفیق عطا فرما دیں گے، کیونکہ بیوی خاوند کے احکام کے تابع ہوتی اور پھر اولاد جو ہے وہ بھی خاوند کے تابع ہوتی۔ تو اس لیے لیکن کوئی مسلمان عورت غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم تو ان کے نبی کو مانتے ہیں، وہ تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ اگر ہماری مسلمان عورت ان کے گھر میں جائے گی وہ تو ہمارے پیغمبر کو گالی دیں گے، تو گھر کیسے آباد ہوگا؟ ہم تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، اگر وہ ہمارے نبی کو مان لیں تو پھر نکاح جائز ہے، باتیں ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گیا۔ لیکن جو وثنی ہے اور کافر ہے یا ہندو ہے اس سے کسی شکل میں نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کل تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بڑے بڑے مسلمان گھرانے کو لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کرے، اور تمہارے بڑے بڑے مسلمان جو بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے شہرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہندو لڑکیوں سے شادی کرے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، یہ اتنا بڑا عذاب ہے، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بچائے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نسل کے اندر چلتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب نکاح کرنے کی کوشش کرو تو پہلے اس خاندان کی تحقیق کرو، کیونکہ کل کو تمہارے بچے ہوں گے، نسل ہوگی، اگر اصل اچھا ہوگا تو اوپر شاخیں بھی اچھی جائے گی، اگر اصل ہی غلط ہوگا تو اوپر شاخیں تو خود بخود ہی غلط جائے گی۔ تم ایک غلط لڑکی سے شادی کرو گے نہیں پھر اچھی ہو جائے گی، جو پہلے اچھی نہیں ہوئی تم نے کیا اچھا کر لینا۔ اس لیے اصول ہے کہ پہلے آدمی دیکھے ان کے گھرانے کو، ان کے بچیوں کو، ان کے سابقہ رشتوں کو، پھر ان کے آپس میں گھریلو تعلقات کو، پھر اپنے بچیوں کی شادی کرے تاکہ کسی تباہی میں مبتلا نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ دین والا اختیار کرے، کہ دین والا مرد ہے، دین والی لڑکی ہے، السلام علیکم فوراً نکاح کر دیں۔ 13 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کیا ہے، حنفی حضرات کے نزدیک تو ایک دم دینی پڑتی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں فرضوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، بھائی بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس کو جھگڑا نہ بنائیں۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی مانگا کبھی نہ مانگا، کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی نہ اٹھائے، تاکہ تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ہمارے یہاں جو مستقل عبادت بن گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھائے اور سارے آمین اور آمین اور آمین کہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حضور